اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے سلسلے میں بحث جاری تھی کہ کس طریقے سے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کر کے بابل سے نکلے اور پھر مکے کی بے کشت و بے آب زمین پر لے کر کے پہنچے اور پھر اپنی بیوی بچوں کو وہاں سے چھوڑ کر کے جب رخصت اللہ نے حکم کیا تم جاؤ یہاں سے، پھر وہاں پہ ایسی جگہ پر بسے جہاں پر صرف قافلہ آتا تھا اور کھانے کا کوئی بندوبست نہیں، آبادی کی جگہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بہر صورت ایسی غیر آباد جگہ پہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جانا جناب ابراہیم کے لیے سخت تھا۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام بڑی حسرت کی نگاہ سے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں، اور دعا کر رہے تھے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار سارا ان کو چھوڑا تھا، جناب اسحاق اور سارا کو ادھر چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے تو یہ کہہ رہے یہ آخری جو لائنیں ہیں، ان مسافرت اگرچہ بظاہر مشکل و جان فرسا بود۔ کہہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سفر تھا بظاہر بہت ہی مشکل اور جان لیوا تھا، تھکانے والا تھا، خستہ کرنے والا تھا، بلے بعداً روشن شد کہ نتائج بزرگی را در برداشت، لیکن بعد میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوا کہ یہ تو بڑا پرخیر و برکت سفر تھا، یہ تو بڑی برکتوں والا، بہت ہی نفع والا تھا۔ بعداً روشن شد، بعد میں واضح ہوا، روشن ہوا کہ نتائج بزرگی را در برداشت، کہ اس کے بڑے بڑے اثرات، بڑے بڑے نتائج تھے۔ اب یہاں سے کچھ نتائج میں زیرا بنا کعبے و ساختن پائیگاہ ہے بزرگ برائے اہل توحید، کیونکہ خانہ کعبہ کہ جو اہل توحید کے لیے سب سے بڑی مرکزی جگہ تھی، جو پناہ گاہ تھی، پائیگاہ تھی، بنیادی جگہ تھی، وہ بنایا گیا یہیں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر و بے احتراز در آوردن پہنچے توحید در ان منطقے، اس منطقے میں توحید پرست نہیں تھے، اس کے بعد توحید کا پرچم اسی منطقے، اسی علاقے میں لہرایا گیا، لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچی، لوگوں نے توحید کو قبول کیا۔ وہ پیریزی یک نہضت عمیق دینی، اور ایک گہری دینی نہضت اور قیام کو وجود میں لایا گیا، سمجھ رہے ہیں، ایک دینی انقلاب کے لیے، سمجھ رہے ہیں، ایک بڑا قیام کو مرتب کیا گیا کہ بے وسیلے خاتم پیامبران در ان مرزبون پدید خواہد آمد، کہ جو آخری پیغمبر کے ذریعے سے اسی سرزمین پہ ظاہر ہوگا۔ الثمرات ان مہاجرت بود، اس مہاجرت کے یہ ثمرات تھے۔ پوچھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسافرت کے کیا اثرات و نتائج تھے، تو آپ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ مرکز توحید یعنی خانہ کعبہ کی تجدید کی گئی، تعمیر کی گئی، ٹھیک، پرچم توحید کو اس علاقے اور اس منطقے میں بلند کیا گیا، اور خاتم النبیین کے عظیم انقلاب کے لیے کیا ہے، اسی علاقے میں زمین ہموار کی گئی، خاتم النبیین کے لیے اسی علاقے میں زمین فراہم کی گئی۔ ایک عظیم انقلاب جس کو انقلاب اسلام کہا جاتا ہے،
جو پیغمبر اسلام کے ہاتھوں سے وجود میں آنے والا تھا. ٹھیک ہے. اس عظیم انقلاب کے لیے اسی علاقے اور اسی منطقے میں کیا ہے زمین ہموار کی گئی ہے. چلیں چشمہ زمزم چگونے کیا چشمہ زمزم چگونے پیدا شد. خوب چشمہ زمزم کس طریقے سے وجود میں آیا, کیسے ظاہر ہوا. ابراہیم علیہ السلام عنان مرکب خود را به دست گرفت و با چشمی اشکبار خاک مکہ و ہاجر و فرزند خود را ترک گفت. چیزی نگذشت کہ آب و غذائے آنان تمام شد و پستان ہاجر خشکید. حال فرزند رو به وخامت گذار. سیلاب اشک از چشمان مادر دور افتاده و به دامنش میریخت. سرازیمه از جای خود برخاست تا به نزدیک سنگهای کوهسار رسید. از دور منظر سرابی را که در نزدیک کوه مروه قرار داشت مشاہدے کرد. کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر کے اپنے سواری کی لگام پکڑی اور آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے روتے ہوئے کیا ہے رخصت ہو گئے. یعنی جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو اشکبار آنکھوں سے الوداع کہہ کے جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ابے بابل کی طرف چلے گئے جہاں سارا اور اسحاق تھی, ادھر تو کبھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ جو آذوقہ تھا, جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان کے پاس, وہ تمام ہو گئیں. اور پھر جناب ہاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا. اب جناب اسماعیل کو کھلائیں پلائیں تو کیا کھلائیں پلائیں. بچے کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر کے ماں تڑپنے لگی, ماں پریشان ہوئی, ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوا. پانی کی کھوج میں نکلی تو شدت تشنگی اور پیاس کی وجہ سے عالم یہ تھا کہ نگاہوں کے سامنے سراب دکھائی دے رہا تھا, جیسے جدھر دیکھو ادھر پانی ہی پانی. جب قریب جاتے تو پانی نظر نہیں آتا. اس کے بعد دوڑتی, کبھی ادھر آتی کبھی ادھر جاتی, کیونکہ ہر طرف پانی نظر آ رہا تھا. ایک طرف بچے کو تنہا چھوڑ کے گئی تھی, بچے کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور بچے کو کسی طریقے کا نقصان پہنچائے. بچے کی فکر الگ تھی, پانی کی جستجو اور تلاش الگ تھی, پریشان تھی. تو یہ صفا اور مروہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ بار بار دوڑتی رہیں, چکر لگاتی رہیں. جب پانی ملنے سے نا امید ہو گئی اور اپنے بچے کے پاس جب پہنچی تو کیا دیکھا کہ اسماعیل کے پایتی سے ایک چشمہ جاری ہے. ابراہیم علیہ السلام عنان مرکب خود را به دست گرفت. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری کی لگام کو ہاتھوں سے پکڑا. وبا چشمی اشکبار, اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ خاک مکہ و ہاجر و فرزند خود را ترک گفت. مکے کی زمین کو اور ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو ترک کر یعنی چھوڑا, ودا کہا. چیزی نہ گزشت, ابھی کچھ نہیں گزرا تھا کہ آب و غذائے آنان تمام شد, ان کا پانی ان کا کھانا سب ختم ہو گیا. وہ پستان ہاجر خشکید, اور جناب ہاجرہ کے پستان خشک ہو گئے, دودھ سوکھ گیا. حال فرزند روب وخامت گزارد, بچے کی حالت وخیم ہو گئی, بچے کی حالت نازک ہوئی. سیلاب اشک از چشمان مادر دور افتادے, کہنے کی آنکھوں کا ایک سیلاب ماں کی آنکھوں سے دور افتادے بے دامنش میریخت, جو مثلا کہ شوہر سے دور تھی, جو ایک بیابان میں اور تنہائی میں تھی,
آنکھوں سے بہ کر کے دامن پہ ٹپک رہے تھے۔ سراسی میں از جائے خود برخاست، تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی، تاب نزدیک سنگہائے کوہ صفا رسی، یہاں تک کہ کوہ صفا کے پتھروں کے پاس پہنچی۔ از دور منظر سرابی را کے، دور سے ایک سراب کا منظر کدھر نزدیک کوہ مروہ قرار داشت کہ جو مروہ پہاڑی کے نزدیک تھی، مشاہدے کر دیکھا، محسوس کیا کہ صفا کے پاس ظاہراً کوئی پانی ہے، سراب سا نظر آ رہا تھا۔ دوان دوان بسوی آن شتافت، جلدی جلدی تیزی کے ساتھ اس کی جانب بھاگی دوڑی، ولے تلقیے ان دونمائے فربندے بے او بسیار گران آمد، لیکن یہ دھوکہ دینے والا دور نما پانی اور اس دورنما پانی کی جو تلخی تھی وہ جناب ہاجرہ کے لیے بڑی سخت اور مشکل تھی، درد آور تھی کہ پانی دیکھ کر کے گئیں لیکن پانی میسر نہیں ہوا۔ تو یہ جو دھوکہ دینے والا منظر تھا وہ ان کے لیے بڑا تلخ تھا اور اس سے ان کو بڑا رنج پہنچا۔ زاریو و بہم پیچیدن فرزند ارجمند او، بچے کا رونا اور کیا ہے کروٹیں لینا، 20 از پیش میرا، سب سے زیادہ جناب ہاجرہ کے لیے مشکل تھا کہ سراسی میں بے ہرسومی کشانت، کہ جتنی جلدی ہو سکے بچے کا گریا اور اس کا تڑپنا جناب ہاجرہ کو ہر طرف لے جا رہا تھا، یعنی بچے کی پیاس کے بجھانے کے لیے جناب ہاجرہ ہر طرف دوڑنے کو مجبور تھی، جدھر بھی ان کو پانی کی امید ہوتی تھی یا پانی نظر آتا تھا وہ دوڑتی تھی۔ تا ان کے میانے دو کوہ صفا و مروہ، 7 بار بے امید آپ حرکت کر، یہاں تک کہ صفا اور مروہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ پانی کی امید میں 7 بار انہوں نے دوڑ لگائی۔ وبالاخر مایوس و نا امید بسوئے فرزند بازگشت، اور آخر کار مایوس اور نا امید ہو کر کے اپنے بچے کے پاس واپس گئیں۔ نفسہائے طفل بے شمار افتادے بود، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، و دیگر حالی برائے گریستن و زجے نداشت، اب بچے کے اندر رونے کی، چیخنے چلانے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ اما در چنین لحظے، لیکن اس موقع پر دعائے ابراہیم مستجاب گشت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ مادر خستے و فرسودے مشاہدے کر تھکی ہوئی ہاری ہوئی ماں نے دیکھا کہ آب زلالی از زیر پاہائے اسماعیل شروع میں جوشیدن کر، کہ آب زلال صاف و شفاف اور میٹھا پانی جناب اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے جوش مار رہا ہے۔ مادری کی آخرین لحظات زندگی فرزند را مشاہدے می کر، وہ ماں جو اپنے بچے کی زندگی کے آخری لمحے کو مشاہدہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، وہ یقین داشت کہ مرغ روح فرزند پس از دقائقی از قفس تن پرواز خواہد نمود، جو اس بات کا یقین کر چکی تھی کہ مرغ روح فرزند، کہ اس کے بچے کی روح کیا ہے زندگی اور حیات کے قفس سے بہت جلد پرواز کرنے والی ہے۔ بادیدن این آب چنان خوشحال گشت کی، اس پانی کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہوئی کہ در پست خود نمی گنجید، کہ خوشی کے مارے جو ہے، یہ ایک ضرب المثل ہے، فارسی میں کہتے ہیں کہ از خوشحالی در پست نہ گنجیدن، یعنی خوشی سے پاگل ہو جانا بہت زیادہ، آدمی جو ہے کہتے ہیں نا کہ
کیا بولتے ہیں اس کو ہماری اردو زبان میں، ہاں بہت زیادہ بے انتہا خوشی، اپنے آپ میں نہ سمانا، سمجھ رہے ہیں؟ آپے سے باہر جس کو کہتے ہیں نا، وہ غصے سے آپے سے باہر یا خوشی سے آپے سے باہر، بے انتہا خوشی، نہ یہ اس کا جو ہے صحیح ترجمہ جو کریں گے ایسے، بے انتہا خوشی، دیکھ کر خوشحال ہوئی، بے انتہا خوشحال ہوئی، وبرق حیات و زندگی در چشمان او درخشید، اور ان کی آنکھوں میں زندگی اور حیات کی بجلی چمکنے لگی، از آن آب زلال خود و فرزندش سیراب شدند، اس صاف و شفاف اور میٹھے پانی سے خود اور اپنے بیٹے کو سیراب کیا، و ابرہا یا نا امیدی کے اور نا امیدی اور مایوسی کے بادل جو ان کی زندگی کے اوپر چھائے ہوئے تھے، سایہ کیے ہوئے تھے، بانسی میں لطف الہی پراگندے شور، لطف الہی کی ہواؤں سے بکھر گئے۔ تو پیدائش ان چشمے کے از آن روز تا بحال، اس چشمے کا وجود اس روز سے لے کر آج تک بنام چشمہ زمزم نامیده شده است، چشمہ زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پہلے بھی اس کو چشمہ زمزم کہا جاتا تھا اور آج بھی چشمہ زمزم ہی کہا جاتا ہے۔ باعث گردید کہ مرغان ہوا بر فراز آن بے پرواز در آیند، اب یہ چشمے کا ابلنا سبب بنا کہ پرندے اس کے ارد گرد اڑنے لگے، منڈلانے لگے، چونکہ پانی کی ضرورت پرندوں کو بھی ہوتی ہے، اور وہ جہاں پانی دیکھتے ہیں وہاں اترتے ہیں، تو کہہ رہے کہ یہ چشمے کا جاری ہونا سبب بنا کہ مرغان ہوا سے مراد یعنی پرندے برفراز آن اس چشمے کے اوپر پرواز در آیند، پرواز کریں، طائف جرہم کی در نقطۂ دور از ان در زندگی می کردند، کریں کہ قبیلہ جرہم کہ جو اس درے سے کچھ دوری پہ رہتے تھے، زندگی گزارتے تھے، از پرواز مرغان و رفت آمد پرندگان مطمئن شدند، کہنے کہ پرندوں کے اڑنے اور ان کی رفت و آمد سے مطمئن ہو گئے کہ در ان حوالی آبی پیدا شدے است، کہ آس پاس میں کوئی پانی ضرور وجود میں آیا ہے، کوئی پانی کا چشمہ ضرور جاری ہوا ہے۔ دو نفر از قبیل خود را برائے کشف حقیقت روانی کردند، تو یہ قبیلہ جرہم نے دو لوگوں کو، اپنے قبیلے کے دو لوگوں کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا، بھیجا، آنان پس از گذشت زیاد بے مرکز رحمت الہی پر پے بردن، کافی وقت گزرنے کے بعد ان لوگوں کو رحمت الہی کا پتہ چلا، رحمت الہی نے معلوم ہوئی، وقتی نزدیک حاجر آمدند، جب یہ لوگ جناب حاجرہ کے قریب آئے، مشاہدے کردن کہ زنی با یک فرزند در کنار ان آب قرار دار، دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچے کے ساتھ اس چشمے کے پاس موجود ہے۔ ان لوگوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ یہاں پر تنہائی میں ایک خاتون اپنے ایک بچے کے ساتھ، تو بس مشاہدے کرتے ہیں، زنی با یک فرزند، ایک خاتون اپنے ایک بچے کے ساتھ در کنار ان آب، اس چشمے کے کنارے قرار دارت موجود ہے، از ہمون راہ باز گشتند، تو جس راستے سے یہ لوگ آئے تھے اسی راستے سے پلٹ گئے، پہلے تو دیکھ کے ڈر گئے سب کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، ایک اکیلی خاتون ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے آئیں اور حقیقت حال معلوم کریں، جس راستے سے اس چشمے کے قریب پہنچے تھے اسی راستے سے الٹے پاؤں بھاگے،
وجریان را بے رؤسائے قبیلے ابلاغ کردن، اور اپنا سارا واقعہ قبیلے کے بزرگوں کو بتایا رؤسائے قبیلہ کو کہ ایسا ایسی بات ہے، دستے گردا گرد ان چشمے رحمت خیمے زدن۔ پھر وہ لوگ گروہ کر کے قافلہ بنا کر کے کیا ہے اس چشمے کے قریب آ کر کے آباد ہونے لگے، خیمہ ڈالنے لگے۔ اب قبیلے کے لوگ گروہ کر کے اس چشمے کے آس پاس خیمہ ڈالنے لگے۔ وہ مرارت و تلخی تنہائی کی حاجر رہا فرا گرفتے بود، تنہائی کی جو تلخی اور تنہائی کا جو درد تھا جناب حاجرہ کو، قافلہ آنے کی وجہ سے، لوگوں کے وہاں پر خیمہ لگانے کی وجہ سے، آباد ہونے کی وجہ سے زائل گردید، ان کے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ برشد فرزند معاشرت کامل باعث گردید، بچے کا رشد اور ان لوگوں کے معاشرت، پوری طریقے سے ہمدردی اور پوری طریقے سے میل جول، یہ تمام چیزیں سبب بنی کہ اسماعیل با طائفہ جرہم ازدواج کنند۔ جناب حاجرہ اسماعیل تو پہلے سے وہاں تھے ہی، پھر جب قبیلے جرہم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی وہاں پہ اس طریقے سے چشمہ ہے، تو وہ سب اپنی پرانی جگہ چھوڑ کے آ کے یہیں خیمہ لگا کر کے رہنے لگے۔ اب ان کے رابطے، ان کے تعلقات جو تھے قبیلے جرہم کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ قبیلے والوں کے جناب اسماعیل اور حاجرہ کے، اب جناب اسماعیل بڑے بھی ہو گئے، جوان ہو گئے، تو اچھے تعلقات کی بنیاد پر جناب اسماعیل کی اسی قبیلے میں شادی کر دی گئی۔ وبئن وسیلے، اور جب شادی ہو گئی تو ظاہر سی بات رشتہ اور پوڑا ہو گیا اور پختہ ہو گیا، تو اب توجہ لوگوں کی اور زیادہ خیال لوگ رکھنے لگے۔ وبئن وسیلے، اور اس شادی کی وسیلے سے از حمایت و اجتماع آنان بہر کافی بود، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی حمایت اور ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چیزی نہ گزشت کہ اسماعیل با دختری از آن قبیل ازدواج نمود۔ پہلے تو ازدواج کی سوچا تھا، اور پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ جناب اسماعیل نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ و از ان جہت فرزندان اسماعیل از ناحیہ مادر به همین طائفه می پیوندند، اور اسی وجہ سے حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہیں وہ ماں کی طرف سے اسی قبیلہ جرہم سے ملتی ہیں۔ باپ کی طرف سے تو جناب اسماعیل چلے جائیں گے جناب ابراہیم کی طرف، لیکن ماں کی طرف سے قبیلہ جرہم سے ملیں گے۔ یعنی فرزندان حضرت اسماعیل کا ننیحال یہ قبیلہ جرہم، سمجھ رہے ہیں؟ اب تجدید دیدار، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جناب حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ باپ بیٹے کا، یا یوں کہا جائے بیوی اور شوہر کا آمنا سامنا، ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کب اور کیسے ہوتی ہے، یہ ماجرا انشاءاللہ